ہمارے نوجوانوں میں بہت خیر ہے، لیکن نوجوانوں کو سنبھالنے والوں کی کمی، محبت سے ان سے بات کرنے والوں کی کمی، ڈانٹ ٹپن کرنے والے بہت ہیں۔ ہم جب ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم چوتھے پانچویں آسمان پر چڑھ گئے، اور بس یہی کسر رہتی ہے کہ سامنے کے 10-20 لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں، جان جان کی تقریریں کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں امت مسلمہ کا دل دکھانے کے لیے دشمن ہی بہت ہیں، ہم بھی اپنے نوجوانوں کا دل دکھائیں، یہ کہاں کی سمجھداری ہے۔ جب یہ مسجد کی تاریخ بیان کی جا رہی تھی تو حکیم الامت حضرت تھانوی کا تذکرہ آیا، ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ حضرت تھانوی کی ایک بات یاد آ گئی، جگر مراد آبادی مرحوم کانپور سے بہت زیادہ دور وہ جگہ نہیں، زندگی عجیب طریقے سے گزری، بہت شراب پیتے تھے، مستقل نشے میں رہتے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے ان کو کچھ سوچ سمجھ کر زندگی کا رخ بدلنے کی توفیق دی۔ میرے والد کا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جگر مرحوم کی زندگی میں تبدیلی لانے کے سلسلے میں پڑا، بہت لمبی مدت تک جگر مرحوم ہمارے ساتھ میں گھر پر بریلی میں میری پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، مقیم رہے۔ اور ایک وقت آیا کہ جگر مراد آبادی مرحوم کو یہ تلاش ہوئی کہ مجھے کسی مرد دانا کے ہاتھ میں اپنا دامن دے دینا چاہیے، یا مرد دانا کے دامن میں اپنا ہاتھ دے دینا چاہیے۔ حضرت والد صاحب نے مشورہ کیا حضرت تھانوی کا، تو جگر صاحب نے کہا کہ میں شراب کم تو بہت کر چکا ہوں لیکن چھوڑی نہیں، میں کیسے تھانہ بہن کی خانقاہ جاؤں جبکہ میں شراب کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ حضرت والد صاحب نے خانہ بہن کا سفر کیا، غالباً یا خط لکھا اور حضرت سے پوری کہانی سنائی کہ جگر صاحب حاضر ہونا چاہتے ہیں مگر پرانی عادت کم تو ہوگی، یہ چھٹی نہیں۔ حضرت تھانوی نے عجیب جواب دیا، حضرت تھانوی نے کہا کس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ شرط ہے؟ وہ آئیں اور اپنی شراب لے کر، بس اتنا ان سے کہہ دیجیے گا کہ مسجد اور خانقاہ میں نہ رکھیں، کسی اور جگہ پر رکھیں، اور جب خواہش زور کرے تو تنہائی میں جا کر پی لیں۔ والد صاحب نے یہی جواب دیا تو جگر صاحب نے کہا بس مجھے لے چلو۔ جگر صاحب اپنی شراب کی بوتل لے کر گئے، سنو کاش کہ ہم نے بھی اپنے نوجوانوں سے محبت کی۔ وہاں جا کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو رکھے تھا، ایک ہی جگہ سمجھ میں آئی، بیت الخلا ٹوائلٹ، اور وہاں کے کونے میں چھپا گیا۔ لیکن رات میں حضرت تھانوی نے دعائیں مانگی ہوں گی کہ اللہ آپ کو بندہ آ گیا، میرے پاس تو نہیں آیا ہے، وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، کھینچ لیجیے، بلا لیجیے۔ جگر صاحب صبح کو اٹھے اور جب فارغ ہونے گئے تو پہلا کام یہ کیا تو شراب کی بوتل کو توڑ کے وہیں پھینک، نہا دھو کر کپڑے بدل کر والد صاحب سے کہا مولانا میں شراب کی بوتل چھوڑ کے آ گیا، توڑ کے آ گیا، حضرت کے پاس اس جرم کے ساتھ نہیں جانا چاہتا،
لیکن مجھے حضرت کے سامنے نہ بٹھائیے، ان کو تکلیف ہوگی میرے جیسے گندے آدمی کو دیکھ کر. مجھے کسی کھمبے کے آڑ میں بٹھا. والد صاحب نے ایسے ہی کیا. والد صاحب کو دیکھا تو حضرت نے کہا کہ مولانا مہمان کہاں ہے؟ والد صاحب نے کہا کہ حضرت وہ آپ کے سامنے آنے کے، ان کا وہ میرے سامنے نہیں آنا چاہتے، میں ان کے سامنے آنا چاہتا ہوں. بس جگر صاحب کی چیخ دہانے مار کر لوگ لا کر قدموں پر گر گئے اور حضرت نے خیال میں اپنے کلیجے سے لگا لیا. اور پھر ہمارے صاحب کہا کرتے تھے کہ جگر صاحب اللہ کے بری ہو کر دنیا سے گئے. اللہ کرے ہم اپنی نیکی کے غرور میں مبتلا، ہم سب خطا کاروں کو دیکھا. اور امت کے نوجوانوں میں، امت کے صحافیوں میں، امت کے پروفیشنلز میں، امت کے نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں بہت ہے، بہت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری حکمت اور ہمت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس ملک کے ترسے ہوئے عوام کو بنا تفریق مذہب و ملت انصاف دلانے کی کوشش کا طریقہ سکھا دے اور ہمت دے. یہ ہمت اور یہ سلیقہ، یہ سیکھنے کے لیے ہم کو تلاش کرنا پڑے گا. ڈھونڈیں ہم کہاں سے ہم کو یہ ہمت اور سلیقہ سیکھنا مل سکتا ہے، وہاں جائیں. ہم صرف بلانے پر اصرار نہ کریں، صرف بلانے کو کافی نہ سمجھیں. ہمارے قادر جو اپنے دوستوں کے تعلقات کا لحاظ کر کے ادھر سے ادھر مارے مارے پھرتے، لیکن ان کا حق ہم پر یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں تکلیف دیں، انہیں بلائیں. ان کا حق ہم پر یہ ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم پتہ پوچھتے پوچھتے وہاں جائیں، سال میں ایک دفعہ سے زیادہ جائیں، 2-3 دن قیام کریں، کچھ انفرادی ذمہ داریاں بھی سیکھیں، کچھ اجتماعی تبدیلی کا طور طریقہ بھی سیکھیں. میں دل و جان سے شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ اتنی شاندار روحانی مجلس میں میں اپنا کچھ سبق دہرا سکوں، اپنی کچھ گزارشات بہت محبت اور قدر اور احترام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. یہ آپ کا احسان ہے. اللہ ہی اس کا آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.